السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نشانیوں کا ذکر کیا جو علامت کبریٰ ہیں، قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور علماء کا اجماع ہے کہ چھوٹی چھوٹی جتنی نشانیاں ہیں وہ تو ہو چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سب نے فرمایا دھوئیں کا ذکر کیا، پھر دجال کے آنے کے متعلق بتایا، نمبر 3 دابت الارض کے متعلق بتایا کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کو دابت الارض کہیں گے۔ سورج مغرب سے نکلے گا، کیونکہ سورج تو مشرق سے نکلتا ہے نا، تو قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج کی یورش ہوگی، جو کہ ابھی ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف میں ہمارا سبق آئے گا، یاجوج ماجوج کے متعلق بھی جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ 3 جگہ خسف کا ہوگا، یعنی زمین کا دھنسنا، 3 جگہ سے زمین کا لینڈ سلائیڈ ہوگا، دھنسنا ہوگا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، تیسرے جزیرہ عرب میں۔ اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 83 سے، اور آج ہمارا 83 میں ہے ذوالقرنین کے بارے میں جانیں گے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 82 پہ اینڈ کیا تھا، اب 83 سے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم نے سورۃ الکہف ہے اور ماشاءاللہ 16واں پارہ ہم شروع کر چکے ہیں، 16ویں پارے میں ہم آ گئے ہیں۔ اور ہم نے جو ہے لاسٹ ٹائم جو ہے حضرت خضر کے بارے میں پڑھا تھا، سمجھا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں پورا واقعہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو آج جو ہے آیت نمبر 83 سے ذوالقرنین کا واقعہ شروع کریں گے۔ تو پچھلے جو ہے آیات میں ہم نے غیب پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا، اس کی وضاحت ہم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو اللہ نے پیغمبروں کو بظاہر، اللہ کے پیغمبروں کو بظاہر اور نظر آ رہی تھیں، ان کی بھی حقیقت کچھ اور تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خضر علیہ السلام نے جو علم دیا، جو چیزیں بتائی اللہ کے حکم سے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور نظر آئی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر بھی غیب کا علم نہیں جانتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب میں سے اپنی مرضی سے ان کو کچھ عطا کر دیں۔ کچھ چیزیں اسی طرح ذوالقرنین کے واقعے میں بھی کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جن کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ خاص طور پر یاجوج ماجوج کا ذکر ان آیات میں آئے گا۔ قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، وہ آدم کی اولاد میں سے ہیں، وہ موجود ہیں اور ایک دیوار کے پیچھے ہیں، اور وہ دیوار کہاں ہے، وہ دیوار کب کھلے گی، اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کچھ اشارات حدیث سے، کچھ قرآن پاک کی آیت سے ہمیں ملتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان بالغیب پر ایمان رکھنا، ایمان بالغیب ہونا چاہیے ہمیں۔ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اگر وہ یاجوج ماجوج دنیا میں موجود ہیں تو اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گئی ہے، اور اب تو انسان نے دنیا کا چپا چپا، زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، تو وہ کیوں نہیں ہمیں نظر آتے؟ تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ ساری زمین بھی آپ ڈسکور کر لیں، ساری زمین بھی ڈسکور کر لیں، لیکن کچھ چیزیں رہ جاتی، انسان نہیں کر سکتا، اور روز نئی انکشافات ہوتی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پتہ چلا کہ آسٹریلیا کے جنگل میں کچھ ایسے جانور ملے ہیں کہ
انسان نہیں جانتا تھا۔ تو عین ممکن ہے کہ وہ ظاہر پہاڑوں کے پیچھے ہے، ذوالقرنین نے جو ہے پاٹ دی تھی دو پہاڑوں کے بیچ میں دیوار، جو ابھی تفصیل بھی ہم پڑھیں گے، تو پہاڑوں کے پیچھے ہے۔ تو طویل سلسلے پہاڑیوں کے بھی اندر ہوتے ہیں، اور ان طویل سے پہاڑوں کے اندر رہنے والی قوم کو ہم لوگ نہ جانتے ہوں، نہ وہاں تک پہنچے ہوں، جب زلزلے وغیرہ آتے ہیں اور فلائٹس جو ہے وہ گر جاتے ہیں، تو جب ان کو لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے جایا جاتا ہے، زلزلے سے بچانے کے لیے جایا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے نا، اس وقت پتہ چلتا تھا کہ کتنی ایسی بستیاں اندر اندر ہوتی ہیں جب فلائٹس جاتی ہیں، کہ ان تک رسد بھی نہیں پہنچا ہوتا ہے، کھانا پینا بھی نہیں پہنچا ہوتا ہے، یعنی وہاں تک انسان پہنچے بھی نہیں ہوتے، تو کتنی ایسی بستیاں ہیں جس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب جیسا ہمیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جیسا قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے ویسے ہی ہے، اور اس کو آمنا صدقنا، جب اللہ رسول نے کوئی بات کہہ دی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہمیں ظاہر ہے آمنا صدقنا، ہم نے مانا اور ہم نے تصدیق کر دی کہنا چاہیے۔ اور وقت آئے گا تو سب پتہ چل جائے گا، ہر چیز پتہ چل جائے گی، ایک روز آئے گا کہ سب غیب ہم پہ کھل جائے گا۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 83 سے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ذوالقرنین کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، تفسیر کر لیتے ہیں، پھر ذوالقرنین کے بارے میں جانیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، ساتلو ان قریب میں پڑھوں گا، سا ہوتا ہے ان قریب جلدی، اتلو میں پڑھوں گا، ساتلو ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ اس کا، ذکرن کچھ حال۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن۔ لوگ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیے کہ ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا۔ تو یہ مشرکین جو ہیں، مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہود کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے جو ہے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اب تیسرا سوال یہ لوگ کر رہے ہیں، ذوالقرنین، وہ باغ والوں کا قصہ پوچھا تھا، اب ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں۔ کل، تو آپ فرما دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سَأَتْلُو میں پڑھ کر سناتا ہوں، ان قریب جلدی، ٹھیک ہے، اتلو میں پڑھ کر سناتا ہوں، اتلو میں بلند آواز سے پڑھنا آتا ہے، بلند آواز سے سنانے کا معنی بھی آتا ہے۔ تو میں آپ کہہ دیجئے کہ ساتلو علیکم منہ ذکرہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ منہ میں ہو جو ہے ذوالقرنین کے لیے، کہ ذوالقرنین کے بارے میں پڑھ کر سناتا ہوں، ذوالقرنین کا حال میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، کہ آپ یہ پوچھیں یہودیوں کے کہنے پہ، اور مشرکین مکہ نے پوچھا تھا، اور ان سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو جواب دے دیں گے، کیونکہ وہ تو اہل کتاب تھے نا یہود، تو ان کے مشورے سے مکہ والوں نے یہودیوں کے مشورے سے مشرکین نے پوچھا تھا۔ تو ذوالقرنین، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کے لفظی معنی ہیں دو سینگوں والے کے ہیں۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ فی الواقع اس کے سر پر دو سینگ تھے، یا اس لیے کہ اس نے مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کنارے پر پہنچ کر سورج کی قرن یعنی شعاع کا مشاہدہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھیں، قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی دو لٹوں، دو مینڈوں یا دو زلفوں والا۔ قدیم مفسرین نے بالعموم اس کا مصداق سکندر رومی کو قرار دیا ہے، جس کی فتوحات کا دائرہ مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں، پوری ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، ذوالقرنین کون تھے۔ تو اب یہ آیت تو آپ نے پڑھی لی، تو اب ہم ذوالقرنین کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک مومن عادل بادشاہ جن کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی، اور یہ آیت بھی آپ نے پڑھ لی اور اس کی تفسیر بھی ہم نے کر لی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ پڑھ کر سنا دوں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے۔ تو
ذوالقرنین، ٹھیک ہے، ذوالقرنین ذو، ذو، ذو کا مطلب والا، اور قرنین قرن کا تسنیہ ہے، دو یعنی، ٹھیک ہے، ذو کا مطلب والا اور قرنین قرن کا تسنیہ ہے۔ قرن کہتے ہیں کنارے کو، سینگ کو بھی، دو کنارے یا دو سینگ، تو ذوالقرنین دو کرنوں والا یعنی دو سینگوں والا، یہ ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ کون تھے وہ؟ اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، مفسرین مختلف آراء میں مفسرین کی پائی جاتی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ سکندر اعظم تھا، اور ان کا یہ خیال اس لیے ہوا کہ قرآن مجید کی ان آیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کیا تھا، سکندر اعظم نے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ رائے درست نہیں، کیونکہ وہ سکندر اعظم تھا کیونکہ سکندر مومن نہیں تھا، جبکہ ذوالقرنین صاحب ایمان تھے، عادل بادشاہ تھے، تو پھر یہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ بہرحال اور کون، اس کے بارے میں بھی بعض خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ ایک رومی بادشاہ تھا جس نے روم کے علاوہ ایران کو بھی فتح کیا اور اس پر حکومت کی، اور دنیا کا ایک بڑا علاقہ اس کی حکومت میں شامل ہو گیا، یعنی بہت بڑے اسباب کا مالک اور بہت وسیع مملکت کا مالک بادشاہ تھا، اسی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ اور قرن سے مراد زمین کے کنارے لیے گئے ہیں، مشرق اور مغرب، یعنی قرنین کیا ہے؟ قرنین دو کنارے، اور دو کون سے کنارے؟ مشرق اور مغرب۔ اب مشرق کو یا ایسٹ کو قرن کہنا حدیث سے بھی ثابت ہے، بخاری کی حدیث ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث، حیثو یطلو قرن الشیاطین، وہاں سے طلوع ہوتا ہے شیطان کا سینگ، شیطان کا قرن، سورج کے بارے میں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، تطلو بینا کرنی الشیطان، کہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے، تو قرن کا معنی کنارہ، مشرق اور مغرب ہے۔ اب دیکھیں نا یہ، اور آپ سسن میں فرمایا، اور نماز سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نہ پڑھو، کیونکہ سورج شیطان کے سر کے یا شیطانوں کے سر کے دونوں کونوں کے بیچ میں سے نکلتا، فَإِنَّا تَتْلُو بَيْنَ قَرْنِيَ الشَّيْطَانِ أَوِ الشَّيْطَانِ، ٹھیک ہے۔ تو یتلو قرن شیطان، وہاں سے طلوع ہوتا ہے شیطان کا سینگ، شیطان کا قرن، سورج کے بارے میں فرمایا، تو قرنی شیطان کے، وہ شیطان کے اور سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، تو قرن کا معنی ہے کنارہ، مشرق اور مغرب۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے قرن کا مطلب کنارہ، مشرق اور مغرب۔ تو چونکہ ذوالقرنین، اس کی حکومت مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھیں، تو بالوں کو یہ دو حصوں میں الگ الگ کرتا تھا، بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، تو وہ دو لٹیں بن گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کو قرنین کہا جاتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ واقعی اس کے سر پر سینگ تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اپنا جو تاج پہنتا تھا اس کی شکل سینگوں کی شکل تھی، یعنی اس کے اوپر سینگ سے بنے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، اس کی حکومت اس دور کی ہے جب بت نصر نے ہیکل کو تباہ کیا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بابل کا حکمران تخت نصر جو تھا بنو اسرائیل کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے ان بنی اسرائیل کو بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں میں بانٹ دیا۔ انہی میں دانیال علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے جو ان لوگوں کے ساتھ گرفتار ہوئے تھے۔ بہرحال دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے خوشخبری دی کہ اس طرح دو سینگوں والا شخص ذوالقرنین تمہارے لیے رہائی کا سبب بنے گا۔ اور پھر جب ذوالقرنین نے ایران کو فتح کر لیا تو اس وقت بابل کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، اور اس کے حکم سے پھر بنی اسرائیل کو رہا کیا گیا۔ کس کے حکم سے؟ ذوالقرنین کے حکم سے، کیونکہ اس نے بابل کا علاقہ بھی فتح کیا، اور یہ لوگ واپس اپنے علاقے میں پلٹے، اور وہاں جا کر دوبارہ ان کو اقتدار ملا، اور کچھ عرصے بعد فسادات کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر جو ہے ٹیٹس نے ان پر حملہ کیا بعد میں۔ بہرحال چونکہ دنیا کی دو بڑی سپر پاور جو تھیں وہ اس کے قبضے میں تھی، ذوالقرنین کے، یعنی رومی حکومت اور ایرانی حکومت، اس وقت کی دو بڑی سپر پاور تھی، اس کے قبضے میں تھی، تو اس بنا پر اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ جتنی بھی آراء ہیں
اس کے بارے میں پائی جاتی، بہرحال ان آراء میں یہ رائے قریب تر ہے کہ یہ وہی ہے جس نے بنی اسرائیل کو آزاد کروایا تھا اور بہت صاحب عدل و انصاف تھا۔ اور یہی آیت ہم پڑھ رہے تھے، ہم سے تفسیر کی، ہم نے جان بھی لیا ذوالقرنین کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عن ذی القرنین، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو ہم نے اس کی تفسیر جان لی۔ تو ذوالقرنین ایک بہت بڑا فاتح اور شان و شوکت والا بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کا قائل تھا، عدل و انصاف کے علاوہ فیاضی سے کام لیتا تھا، نرمی کا برتاؤ کرتا تھا۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ذوالقرنین کو کتنے اسباب دیے تھے، ذوالقرنین نے کیا کیا کام کیے اللہ کی رضا کے لیے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 84، انا بے شک ہم نے مکنہ اقتدار دیا ہم نے لہو اسے فی الارضی زمین میں، وآتیناہو اور آتی دیے نہ ہم نے ہو اسے، اور دیے ہم نے اسے من کل شیء ہر چیز سے سببا، اسباب، سبب کی جمع اسباب، سببا، انا مکنہ لہو فی الارض، ہم نے اس زمین میں اس کو قوت عطا فرمائی تھی، اقتدار دیا تھا۔ تو مکنہ، یہ مکنہ، یہ دونوں تھے نا، مکن تھا اور نہ تھا، ٹھیک ہے، شد آ گیا تو نون ایک نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مکنہ، مکن، میم کاف نون، مکن سے ہے جما دینا، اقتدار دینا، جماؤ عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا، اس کو جما دیا۔ اور مکنہ جو ہے، جو آشیانہ بھی ہوتا ہے، پرندوں کا جو آشیانہ ہوتا ہے اس کو بھی مکنہ کہتے ہیں۔ اور مکین، رہنے والے، ہم گھر میں رہ رہے نا تو اس گھر کے مکین ہے نا، جہاں بھی ہم رہتے ہیں تو رہنے والے۔ تو ہم نے اس ذوالقرنین کو اس زمین میں قوت عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے۔ سببا، سبب اس کا سنگولر ہے، لفظی معنی رسی کے ہیں، سبب کے لفظی معنی رسی کے ہیں، جس سے درخت پر اوپر چڑھا اور اترا جاتا ہے۔ تو سبب رسی، ہر وہ چیز جو دوسری چیز تک رسائی کا ذریعہ بنے، سین بابا روٹ ورڈ ہے، رسی، ہر وہ چیز جو دوسری چیز تک رسائی کا ذریعہ بنے۔ اسباب حصی بھی ہو سکتے ہیں اور معنوی بھی۔ حصی اسباب سے مراد ہوتا ہے مال و دولت، جنگی ساز و سامان، ٹرانسپورٹیشن، آلات، کوئی بھی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ حصی کہلاتی ہے، حصی اسباب۔ اور معنوی اسباب سے مراد علم ہے، جیسے اسے علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اب ہم دیکھیں گے آیتوں میں۔ تو علم بھی سیڑھی ہے نا، رسی کی بات آئی نا کہ سبب جو ہے مطلب ہوتا ہے رسی، تو علم بھی سیڑھی ہے۔ استاد کو کیا کہا جاتا ہے کہ استاد جو ہے ایک سیڑھی بنتا ہے نا، اوپر چڑھا دیتا ہے، علم دیتا ہے، اور علم کے ذریعے جہالت مٹتی ہے، ظلمت کے اندھیرے مٹتے ہیں، روشنی آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ علم کے ذریعے ترقی کرتا ہے، اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تو معنوی شکل میں ہونا، تو استاد جو ہے سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے اوپر جانے کا، اسی لیے استاد بھی، علم بھی سیڑھی ہے۔ تو معنوی، تو اسباب حصی بھی ہو سکتے ہیں، معنوی بھی ہوتا ہے۔ معنوی اسباب سے مراد علم، وقت، طاقت وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے ہم نے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے، یعنی اس کو اپنے کام کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی سب عطا کر دیے تھے، اس کو سببا سہولت عطا کی تھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے ایسے ساز و سامان اور وسائل مہیا کیے تھے ذوالقرنین کو، جس سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کی، مشرق و مغرب میں فتوحات حاصل کی، دشمنوں کا غرور خاک میں ملایا، اور ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود کر دیا، دین کو پھیلایا، اللہ کا پیغام پہنچایا اس نے، ذوالقرنین نے۔ پھر جو ہے اب آتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 85 کی طرف انشاءاللہ۔ 85، آیت 85 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اتبا اس نے پیچھے لگایا، سببا اسباب کو، رننگ ٹرانسلیشن،
اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، چنانچہ وہ مغرب کی طرف ایک راہ مہم پر چل کھڑا ہوا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، فَأَتْبَعَ، تو اس نے اتباع کی، پیروی کی، اسباب استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب دیے تھے، جو وسائل دیے تھے۔ بھی پچھلی آیت میں بتایا نا کہ ہم نے اسے ہر چیز دے رکھی تھی۔ یہ بھی اس کی سمجھداری اور عقلمندی کی علامت ہے۔ اپنے اسباب، وسائل جو اللہ نے دیے تھے، اس نے استعمال کیا کہ وہ آخرت میں بڑے درجات کا، جنت کا سبب بن جائیں، اس سے نیک نیک اچھے اچھے کام کیے، اور وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ دوسرے سبق کے معنی راستے کے بھی کیے گئے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل تیار اور مہیا کیے، جس طرح اللہ کے پیدا کردہ لوہے سے مختلف قسم کے ہتھیار اور اسی طرح دیگر خام مواد سے بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ تو ذوالقرنین نے اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل تیار کیے، اور جو ہے مزید وسائل تیار کیے۔ تو اسباب کو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسباب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی راہ میں استعمال کیا جائے، اور اسباب کو استعمال نہ کرنا اللہ کی ناشکری ہے۔ اسباب کو نیک کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، اور اسباب اختیار کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ انسان کا اسباب اختیار کرنے کا مقصد خود کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اتنے فائدے پہنچائے ذوالقرنین نے، جو بھی اسباب اللہ نے اس کو دیے تھے، لوگوں کی بھلائی میں استعمال کرنا چاہیے، تاکہ بھلائی کریں گے تو زندگی کے جو مشکلات آسان ہوگی، بہتر نتائج پیدا ہوں گے، زیادہ تیز کام ہوں گے، وقت بچے گا۔ اسباب استعمال کریں گے، یہ مشقت سے، بیکار کی محنت سے بچ جائیں گے۔ اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اب آپ دیکھیں وہ زمانہ، آپ کو بچپن یاد ہوگا، واشنگ مشین نہیں تھے، ہاتھوں سے جو ہے دھوتی تھیں، اور جو ہے ایک پتہ نہیں، ایک دھکا، پتہ نہیں ڈنڈا، پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، اگر آپ کو بچپن ہو تو یاد ہے، اس کو زور زور سے کپڑوں کو مارا جاتا تھا میل کچیل کے لیے۔ ترقی ہوئی، واشنگ مشین آ گئے، کتنا ٹائم بچتا ہے نا۔ جھاڑو پوچھے مینولی ہوتے تھے، ہاتھ سے ہوتے تھے، پھر اب ویکیوم مشین آ گئے ہیں، اور جو ہے وائپر بھی جو ہے وہ بھی الیکٹریکل آ گئے ہیں، موپنگ بھی الیکٹریکل اس سے ہوتی، تو کتنا ٹائم بچتا ہے نا، اور مشقت سے بھی بچ گئے۔ تو اسباب استعمال کرنا چاہیے۔ پھر ہر دور کی جو ہے نا ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ایک سبب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عربوں کو اپنی شاعری پہ بڑا ناز تھا، وہ بڑے عربی دان تھے نا، بڑا عربی دان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم، ہر آیت، مطلب آپ دیکھیں نا، کچھ صورتوں کے شروع میں حروف حروف مقطعات ہے نا، کہ تم اسی لفظوں سے، اسی حرفوں سے کھیلتے ہو نا، ذرا لاؤ جو اس جیسا ایک کلام بنا لو۔ ایک معجزہ ہے نا یہ سارے مقطعات، کہ اتنا ان کو اپنی شاعری، بلکہ وہ تو خانہ کعبہ میں جس کا بہت اچھا جو کہنا چاہیے شاعری ہوتی تھی، اس کو لگا دیا جاتا تھا خانہ کعبہ میں نا۔ جیسے ہمارے یہاں کالج، اسکول میں، یونیورسٹی میں نوٹس بورڈ پہ لگایا جاتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں نا۔ تو جو ہے شاعری، بات بھی وہ لوگ شاعری میں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے شاعری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسان بن ثابت جو تھے، ہمارے اسلام کے شاعر تھے، ان کی ہجو کا جواب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاعری استعمال کی، ان کی شاعری کا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کا جواب حسان بن ثابت نے شاعری سے دیا، ان کی شاعری کا جواب شاعری سے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسان، جبریل تمہاری تائید کریں گے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا۔ تو سبب استعمال کیا نا۔ تو آج کا جو سبب ہے، آج کی جو اہم چیز ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے۔ ہر دور کی ٹیکنالوجی رہی ہے، ہر دور میں کوئی چیز رہی ہے۔ تو آج کا جو ہے سبب ہمارا ٹیکنالوجی ہے، تو اس کو استعمال کریں۔ آج اگر ہم نے ٹیکنالوجی نہیں استعمال کی ہوتی، کووڈ آیا تھا، تو ہم کہاں جاتے تھے؟ گھروں پہ جاتے تھے، بند ہو گیا، اس طرح کی وبا پھیلی کہ نہیں ملنا ایک دوسرے سے، اس طرح کے ریسٹرکشن لگ گئے تھے اس وبا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زوم پہلے کانفرنس کال پہ آئے، پھر زوم پہ آئے۔ تو آج اگر ہم نے یہ ٹیکنالوجی نہ استعمال کی ہوتی تو ہم ابھی درس نہیں کر رہے ہوتے۔ اور آپ جس اسکالر کو چاہیں، کلک 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 آپ جائیں، سوشل میڈیا پہ آپ سن لیتی۔ تو کیا ہے؟ یہ سبب استعمال کے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جو اسباب ہوتے ہیں اس کو انسان لگاتا کا ہے، اچھے کاموں میں
یا برائی کے کاموں میں۔ تو اب ذوالقرنین کے واقعے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بادشاہ تھے اور انہوں نے جو ہے لوگوں کی مدد کی، پوری دنیا میں فتوحات کی، زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے جو سبب دیے تو اس کو جو ہے عدل کرنے کے لیے، مظلوموں پہ جو ظلم ہوتے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور جو ہے لوگوں کی کام آتے تھے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، یا جو ہے قوم کو یاجوج ماجوج تنگ کرتے تھے تو ایک دیوار پاٹ دی، تو یہ بھی آپ کی وہ بھی آیت وہ آیت آ رہی۔ تو وہ بڑے سیکھنے کے سبب ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو اسباب دیے تھے تو ان اسباب کو اختیار کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں کی بھلائی کی، جس سے بہتر نتائج نکلے۔ اور جو ہے اسباب استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے، وقت بچتا ہے، کام جلدی ہوتا ہے، مشقت سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم اب آیت نمبر 86 پہ دیکھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اسباب پہ تو بات ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 86 میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچ گیا، مغربہ غروب ہونے کی جگہ، الشمس سورج کے، وجدہ اس نے پایا اسے، تغرب وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین ایک چشمے میں، ہمیاتن سیاہ کیچڑ سیاہ کیچڑ والے، وہ وجدہ اور اس نے پایا، اندہا پاس اس کے، قومن ایک قوم کو، قلنا کہا ہم نے، یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، اما خواہ ان یہ کہ تو عذبا تو سزا دے، و اما اور خواہ ان یہ کہ تتخذا تو اختیار کرے، فیہم ان کے معاملے میں، حسنہ بھلائی۔ چلیے اب رواں ترجمہ دیکھتے ہیں، کون سی کیسی قوم تھی یہ جہاں یہ پہنچ گئے تھے ذوالقرنین۔ حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے، یہ اختیار حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ حتیٰ اذا بلغا مغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ وہ ذوالقرنین، اب کیا ہوا، ذوالقرنین نے کیا دیکھا، تغرب فی عین حمیۃ، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں سورج غروب ہوتا ہوا نظر آیا، ٹھیک ہے۔ تو عین، عین سے مراد چشمہ یا سمندر ہے، اور عین اور کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو چشمہ مطلب ہو گیا عین یا نون، عین کا کیا مطلب ہے، ایک اور مطلب بھی، ایک اور معنی بھی، کون؟ آنکھ، دیکھنا، آنکھ۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ عین سے مراد چشمہ یا سمندر ہے، اور حمیتن، حمیتن کیچڑ، دلدل، وجد پایا یعنی دکھایا، محسوس کیا، مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین جب مغربی جہت میں ملک پر ملک فتح کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں آخری آبادی تھی، وہاں گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہوتا تھا۔ ایسا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ حالانکہ وہ گدلا سیاہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا یہ کہ کبھی آپ پکنک وغیرہ پہ گئے ہوں گے اور آپ نے سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ، اور خاص طور پہ سمندر کی طرف آپ دیکھیں نا، تو آپ کو وہ کالا کالا سا تھوڑا سا کنارہ لگتا ہے، تو وہ اس لیے اس کو لگا کہ وہ جیسے گدلے پانی کا چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ تو ساحل تو وہاں گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہوتا تھا، اسے ذوالقرنین کو ایسا محسوس ہوا گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ساحل سمندر سے دور سے جس کے آگے حد نظر تک کچھ نہ ہو، غروب شمس کا نظارہ کرنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر میں یا زمین میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے مقام آسمان پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجدہ اندہا قومن، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا، ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، قلنا یعنی ہم نے کہا، بذریعہ وحی اسی سے بعض علماء نے نبوت پر ثبوت کیا ہے، اور جو ان کی نبوت کے قائل نہیں ہے ذوالقرنین کی، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے پیغمبر کے ذریعے سے ہم نے اسے کہا اے ذوالقرنین، یا ذوالقرنین، اما ان توذبا و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ یعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کر اختیار دے دیا کہ چاہے تو اسے قتل کرے اور قیدی بنا لے،
یا فدیہ لے کر بطور احسان اس قوم کو چھوڑ دے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں 86 میں، اچھا نہیں، پہلے 86 کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ذل کرنے کی پہلی مہم مغرب کو 86 ہی ہے ابھی۔ پہلا سفر اس نے اپنی سلطنت کی مغربی آخری حد یعنی ایشیا کوچک کی آخری حد تک گیا، جس سے آگے سمندر ہے، جہاں بحر ایجن چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جہاں پہنچ کر ذوالقرنین کو یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں جس قوم سے ذوالقرنین کو سابقہ پڑا وہ جاہل اور کافر قسم کے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا، چاہے تو انہیں قتل کر دے، کیونکہ وہ لوگ کافر تھے، جاہل تھے، یا کوئی سخت رویہ اختیار کرے، یا اللہ کے فرما بردار بن جانے کی دعوت دے اور ان سے نرم برتاؤ کرے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ 87 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالا، اس نے کہا، ذوالقرنین نے کہا، اما رہا وہ، من جس نے ظلمہ ظلم کیا، تو سوفا ان قریب، تو ان قریب، نعذبہ نو ہم عذب سزا دیں گے، ہو اسے، نعذبہ ہم سزا دیں گے اسے، ثم پھر یوردو وہ لوٹایا جائے گا، الا طرف رب ہی اپنے، الا ربی ہی طرف اپنے رب کے، فیعذبہ تو وہ عذاب دے گا اسے، عذاباً عذاب، نکرا سخت۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن۔ اس نے کہا، ذوالقرنین نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وہ پہنچ گیا، ایک کافر قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ چاہے جو چاہے کرو۔ تو اب یہ کہتے ہیں ذوالقرنین، قالا ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلمہ جو ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے۔ تو یعنی خود جو ہے جو زیادتی کرے گا، جو برا کرے گا، تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ذوالقرنین کہتے ہیں، یعنی جو کفر و شرک پر جمع رہے گا اسے ہم سزا دیں گے، یعنی پچھلی غلطیوں پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ یہ قوم جو تھی نا مسلمان نہیں تھی، اور بادشاہ ذوالقرنین تو مسلمان تھے نا، تو پھر یہاں پہ جو فرمایا، ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور اسے سخت تر عذاب دے گا، عذابا نکرا۔ تو نکرا سخت عذاب کو کہتے ہیں، شدید عذاب کو۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کی تکلیف، دنیا کی سزا آخرت کے معاملے میں بہت کم ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی ان کو سزا دیں گے، اور وہاں جب وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو اس سے سخت تر عذاب ہوگا۔ تو کہ یہ قوم جو تھی کافر تھی، کیونکہ اگر مومن کو دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے تو آخرت کے لیے کفارہ بن جاتی ہے نا، پھر آخرت کے لیے وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ تو لیکن چونکہ یہ کافر قوم تھی، تو اگر دنیا میں ان کو سزا دی جائے گی تو وہ وہاں کے لیے کفارہ نہیں بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کہ پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو وہ بھی اسے سخت عذاب دے گا، یعنی یوردو کا مطلب ہے لوٹایا جانا، پھیرا جائے گا قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دیں گے۔ تو ذوالقرنین کا مغربی قوم سے سلوک، چنانچہ ذوالقرنین نے میں پانی پی لوں، بسم اللہ۔ چنانچہ ذوالقرنین نے دوسری راہ اختیار کی، اس قوم کی پوری طرح سمجھایا جائے اور انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کے نتیجے میں جو لوگ اکڑ جائیں گے اور ظالموں کی روش اختیار کریں گے، اما من ظلمہ ہم صرف انہیں ہی سزا دیں گے اور انہیں سے سختی کا برتاؤ کریں گے۔ پھر موت کے بعد جب ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب بھی دے گا، لیکن جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے اور اپنا طرز زندگی بدل کر نیک کام کرنے لگیں گے، ان کو اللہ کے ہاں اچھا اجر ملے گا، اور ہم بھی ان سے نرمی کا برتاؤ کریں گے، جیسا کہ ہر عادل بادشاہ کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ غلبہ پانے کے بعد بد کردار لوگوں سے سختی سے پیش آتے ہیں
اور بھلے لوگوں سے مہربانی کرتے ہیں اور ان سے مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ اب آیت نمبر 88 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں 88 میں، وَأَمَّا وَٹُوَ ٹرانسلیشن، وَأَمَّا اور رہا من وہ جو آمنا ایمان لایا، وَعَمِلَ اور اس نے عمل کیے، صالحاً نیک، فَلَہُ تو اس کے لیے جزا ہے الحسنہ اچھی، وَسَنَقُولُ اور ان قریب ہم کہیں گے، لہو اسے، من امرنا اپنے کام میں سے، یسرا آسان۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا، ظلم کرنے نے کہا ہم اس کو سزا دیں گے۔ نہیں، یہ تو ہو گیا، ہم یہ کر رہے ہیں ابھی آیت نمبر جو ہے 88۔ اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو کیا ہوگا، کیا بدلہ، فلاح جزا انل حسنہ، اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، یعنی یہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ حسنہ سے یہاں کیا مراد ہے، جزا الحسنہ، اس کے لیے بھلائی ہے، جنت ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گے۔ یسرا یعنی آسانی، سہولت۔ تو اور سورۃ یونس میں بھی آتا ہے نا، کہ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، سورۃ اليونس آیت نمبر 26، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی اور مزید برآں اور بھی ہے۔ تو یہاں آسن الحسنہ و زیادہ سے مراد کیا ہے، اللہ کا دیدار ہے، جنت بھی ہے، اللہ کا دیدار بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین مومن بادشاہ تھے، اور یہ دونوں آیت میں ذوالقرنین کا کلام ہے کہ ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گے۔ تو یہاں پہ حسنہ، جزا الحسنہ کا مطلب بدلے میں جو نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا، کیونکہ یہ جو ہے اپنی فتوحات کر رہے تھے، کوئی زمین یا اقتدار کے لیے نہیں، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ جزا الحسنہ، تو جو ایمان لایا، عمل کیا، تو ان کے بدلے میں بھلائی ہے، یعنی جنت ہے۔ اور سورۃ یونس کی آیت احسن الحسنہ و زیادہ ہمیں بتاتی ہے، زیادہ کیا ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار کروائے۔ پھر جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ یونس یہ ہم نے دیکھ لی آیت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 89، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ثم اتبع سببا، ثم پھر اتبع اس نے پیچھے لگایا، سببا اسباب کو، پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا، ثم اتبع سببا۔ ذوالقرنین نے سفر کا مقصد زمین پر قبضہ کرنا نہیں تھا، ذوالقرنین کا مقصد سفر کا مقصد زمین پہ قبضہ کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ عدل و انصاف کرنا تھا، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینی تھی۔ ثم اتبع سببا یعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفر اختیار کیا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا وہ مغرب کا سفر تھا، اور اب وہ جو قوم ملی تھی اب مشرق کی طرف سفر اختیار کیا۔ تو آیت نمبر 90، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، حتیٰ اذا بلغا، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب بلغا وہ پہنچ گیا، مت لیا طلوع ہونے کی جگہ، الشمسی سورج کی، پہلے غروب ہونے کی جگہ پڑھی تھی نا ہم نے، جس کو گدلا پانی ان کو نظر آ رہا تھا، وجدہا اس نے پایا اسے، تتلو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ان لوگوں پر، لم نہیں نجل بنایا ہم نے، لہم ان کے لیے، من دونیا اس سورج کے آگے، سترہ کوئی پردہ، کوئی اوٹ۔ حتیٰ اذا بلغا مطلع الشمس، رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ تو حتیٰ اذا بلغا مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا، مطلع اس میں ظرف ہے، طلوع ہونے کا مقام مشرقی جانب، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ مشرقی جانب پہنچا تو کیا ہوا، وجدہا تتلو علی قوم، تو اس نے اس سورج کو ایسی قوم پر طلوع ہوتے پایا، کیا تھا اس قوم کا کیا حال تھا، لم نج
लहुम मिन दूनिहा सित्रा, کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی. سترہ پردہ، آڑ، حجاب، یعنی کہ سورج سے دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی مکان نہیں تھی. یعنی ایسی جگہ پہنچ گئے ذوالقرنین جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی. پہلے مغرب کا پڑھا، اب مشرق. دیکھیں مشرق سے مغرب تک تھا. ہم نے پڑھا تھا نا ذوالقرنین کون تھے، فتوحات کی انہیں. اس کو مطلع شمس کہا گیا ہے، جہاں اس نے ایسی قوم دیکھی جو مکانوں میں رہنے کی بجائے میدانوں اور صحراؤں میں بسیرا کیے ہوئے، لباس سے بھی آزاد تھی، کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے. یہ مطلب ہے کہ اس قوم کے اور سورج کے درمیان کوئی سترہ، کوئی اوٹ، کوئی پردہ، کوئی حجاب نہیں تھا. سورج ان کے ننگے جسموں پر طلوع ہوتا تھا. اس قوم کے پاس سائے کا انتظام نہ تھا. سورج غروب نہیں ہوتا تھا. زمین کے بعض حصے ایسے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ وہاں طویل تر دن ہوتا ہے، بہت لمبا دن ہوتا ہے، ایسے حصے آپ کو پتا ہے. تو دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا، حتیٰ اذا بلغا مطلع الشمس سے. تو دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا، وہ علاقے فتح کرتا ہوا مغرب سے بالآخر وہاں تک پہنچ گیا جہاں مہذب دنیا ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے ایسے اسے جنگلی غیر مہذب قوم سے واسطہ پڑا جو اپنا گھر بنانا بھی نہ جانتے تھے. سورج کی گرمی یا بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس نہ خیمے کے ہلکے پھلکے گھر تھے اور نہ مکان تھے. وہ پہاڑوں کی غاروں اور کھوؤں میں اپنا گزر اوقات کیا کرتے تھے، یا پھر وہ آفتاب کی تپش، سورج کی تپش اور بارش وغیرہ کو برداشت کرنے کے عادی بن چکے تھے. 91 بٹ ون ٹرانسلیشن. نیکسٹ سلائیڈ. کذالکا بٹ ون ٹرانسلیشن. کذالکا وقد احاطنا بما لدیہ خبرا. بٹ ون ٹرانسلیشن. کذالکا کذالکا اسی طرح، وقت اور تحقیق، آہت نہ گھیر رکھا تھا ہم نے. احاطہ ہم بھی بولتے ہیں نا، احاطہ کر لیا. بیما اس کو جو، لدئی ہے اس کے پاس تھا، خبرن خبر میں سے. رننگ ٹرانسلیشن. یہ حال تھا ان کا ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا نہیں واقع. کذالک وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، یہ حال تھا ان کا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کذالکا، تو ایسے ہی ہے. واقعہ یہ ہے، وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، ہم نے اس کے پاس، ذوالقرنین کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا تھا. خبرن جو ہے علمن کے معنوں میں ہے یا خبر کے معنوں میں ہے. یعنی ذوالقرنین کی بابت ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ پہلے وہ انتہائی مغرب اور پھر انتہائی مشرق میں پہنچا، بالکل اینڈ میں. مغرب اور انتہا کا مطلب اینڈ میں، اور مشرق کے اینڈ میں پہنچا. اور ہمیں اس کی تمام صلاحیتوں، اسباب، وسائل اور ساز و سامان، علم، وسائل، آلات، تمام باتوں کا پورا علم تھا. سب پتہ، اللہ تعالیٰ تو سبھی جانتے، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ تھا، اللہ نے ہی اس کو سارے اسباب دیے تھے. پھر 92 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ثم اتبع سببا، ثم پھر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ثم پھر اتبع اس نے پیچھا لگایا، سببا اسباب کو. ثم اتبع سببا، وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا رہا. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا. ثم اتبع سببا، وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا رہا. یعنی اب اس کا رخ کسی اور طرف ہو گیا. اس بادشاہ کے پاس عدل ہے، ایمان ہے، مومن کی زندگی مسلسل حرکت کرتی ہے، ہمیشہ جد و جہد کرتی ہے اور مقصد کے لیے جیتی ہے. ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مسلسل جد و جہد کرنا. اور آپ دیکھیں کہ کہاں سے چلتے ہی جا رہے ذوالقرنین، اور جو ہے کتنی محنت کریں، اور سارے جتنے سبب اللہ نے دیے تھے ان کو استعمال کرتے جا رہے. آج مسلمانوں کی سوچ کیا ہے؟ کیا بن گئی ہے؟ آرام. اسباب جو ہوتے ہیں، اسباب ہم نے رکھے ہوئے، تمام اسباب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اسباب سے کیا کرتے ہیں؟ مزے کرتے ہیں، عیش و عشرت کریں. چلو اسباب لے لیتے ہیں، مزے کرتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں. ذوالقرنین نے اسباب اکٹھے کیے کام کے لیے، اور کیا کیا کہ اپنے ذمہ داری کو نہیں بھولے اور کام کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے. اور کہاں یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ، 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے، 2000 سال پہلے کی بات ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، اور جو ہے
بت نصر کے واقعے سے بھی پہلے، کہ مسلسل جو ہے دین کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے پاس جا کر، ایسے بادشاہ ہیں، عدل ہے ان کے پاس، ایمان ہے، تو مومن کی زندگی مسلسل حرکت کرنا ہے، بے حد جد و جہد کرنا ہے، اور یہ مقصد ہونا چاہیے ہماری زندگی کا، ذوالقرنین کی طرح۔ آیت نمبر 93، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن: حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب بلغا وہ پہنچا، بین السدین، بین درمیان، السدین دو پہاڑوں کے، وجدا اس نے پایا، من دونہما، ہما یا دو پہاڑوں سے مراد، دو پہاڑ تسنیہ، ان دونوں سے اس طرف، قومن ایسے لوگوں کو، لا یکادونا نہ وہ قریب تھے، یفقہونا کہ وہ سمجھتے، قولن بات کو۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ، آیت نمبر 93: یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ حتیٰ اذا بلغا بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں، دو بڑے پہاڑوں کے پاس پہنچا۔ سدین کہتے ہیں دو بڑے پہاڑ، یا نون جو ہے تسنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ سد کہتے ہیں دیوار کو، پہاڑ کو، یا آڑ کو، سدین دو بڑے پہاڑ۔ یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں، دو بڑے پہاڑوں کے درمیان پہنچا، اس سے مراد وہ پہاڑیں جو ایک دوسرے کے مقابل تھے، ان کے درمیان کھائی تھی، جس سے یاجوج ماجوج ادھر آبادی میں آ جاتے اور ادھم مچاتے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے۔ وجدا من دونہما قومن، تو ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی، لا یکادونا یفقہون قولا، لا یکادونا قریب تھا کہ لا یفقہون قولا وہ بات نہیں سمجھتی تھی، یعنی کہ کمیونیکیشن گیپ تھا، کمیونیکیشن نہیں تھا، کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان کو ذوالقرنین کی بات نہیں سمجھ آتی تھی، اور ذوالقرنین کو ان کی کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی۔ اس کے باوجود، اور بالکل اجنبی لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود ذوالقرنین کے پاس اس کی بات سمجھ گئے۔ اللہ نے اسباب دے رکھے تھے، انہوں نے مترجم بلا لیے ہوں گے کیونکہ بہت اسباب تھے نا، تو ذوالقرنین جو ہے جو ہے اللہ نے اسباب دے رکھے تھے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹرانسلیٹر، مترجم جو ترجمہ کرتے وہ بلا لیے ہوں گے۔ اور یہ جو بتایا نا کہ وہ ایسی قوم تھی کہ بات ہی نہیں سمجھتی تھی، یعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہیں سمجھتی تھی، لیکن ذوالقرنین نے اپنے اسباب کے ذریعے ان کی بات سمجھ لی اور مترجم بلا لی۔ آیت نمبر 94، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن: اب کیا ہوا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ قوم کیا کہتی؟ قالو، انہوں نے کہا، اس قوم نے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، انا بے شک، یاجوجا یاجوج، وماجوجا اور وماجوج، مفسدونا فساد کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، فہل، تو حل کیا، آ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، حل کا مطلب بھی، فہل تو کیا، نجعلو نہ ہم، جعلو جمع کر دیں، نجعلو ہم جمع کر دیں، لکا لا لیے، کا تیرے، لکا تیرے لیے، خرجن کچھ خرچ، کچھ خراج، کچھ خراج، اللہ اس پر، ان کے یعنی ٹیکس، ان کے، تجلا تو بنا دے، بیننا بین درمیان، نا ہمارے، بیننا درمیان ہمارے، وہ بین ہم اور بینا درمیان کے، صدن ایک بند دیوار، ٹھیک ہے۔ تو رننگ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 94، روا ترجمہ، آیت 94: ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی خراج، کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ قالو، یا ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، دو قبائل کے لوگ، یاجوج اور ماجوج، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، دو قبائلی لوگ، یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، اس ملک میں بڑے بڑے بھاری فسادی ہیں۔ یعنی ذوالقرنین سے یہ خطاب یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوا، کسی ٹرانسلیٹر کے ذریعے، یا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب و وسائل مہیا فرمائے تھے، انہی میں مختلف زبانوں کا علم بھی ہو سکتا ہے، اور یوں یہ خطاب براہ راست بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، کوئی خراج، کوئی محصول، کوئی ٹیکس، اللہ ان تجعل بیننا و بینہم سدن،
اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ سد کہتے ہیں دیوار کو، رکاوٹ کو، تو وہ ادھر نہ آ سکے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں ہیں، اس حدیث صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے ہیں، اور ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اور انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی۔ ذوالقرنین کی تیسری مہم، دو مہم آپ پڑھ چکے، اب تیسری مہم ہے شمال کو، ٹھیک ہے، مغرب ہو گیا، مشرق ہو گیا، اور اب کیا شمال، آپ لوگ نوٹ کرتے جا رہے ہیں نا سب۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ ذوالقرنین کے تیسرے سفر کی سمت کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، تاہم قیاس یہی ہے کہ یہ شمالی جانب تھا، اور شمالی جانب وہ قفقاز، کاکیشیا کی پہاڑی علاقے تک چلا گیا۔ ذوالقرنین اور اس کے ساتھی ان لوگوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے، اور وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ یہ جو قوم تھی وہ ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتے تھے، ذوالقرنین ان کی نہیں۔ ایسی صورتوں میں کسی ترجمان کی وساطت سے ہی بات چیت ہوئی ہوگی، یا بسا اوقات اشاروں سے بھی مطلب سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور مسلم مورخین کے بیان کے مطابق یاجوج ماجوج سے مراد وہ انتہائی شمال مشرقی علاقے کی وحشی اقوام ہے، جو انہی دروں کے راستوں سے یورپ اور ایشیا کے مہذب اقوام پر حملہ آور ہوتی رہی ہیں، اور جنہیں مورخین سیدنا نوح کے بیٹے یافس کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کے ساتھ حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہ التجا کی کہ ہمیں یاجوج ماجوج حملہ کر کے ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو ان دو گھاٹیوں کے درمیان جو درے ہیں انہیں پاٹ دیجیے، اور اس سلسلے میں جو لاگت آئے وہ ہم دینے کو تیار ہیں، یا اس کے عوض ہم پر کوئی ٹیکس لگا دیجیے، وہ ہم ادا کرتے رہیں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آیت 95 میں ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس واقعے کو۔ 95 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالا قالا اس نے کہا، ماں جو مکنی قدرت دی ہے مجھے، فی ہی اس میں، ربی میرے رب نے، مکنہ پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا نا، میرے رب نے، خیر بہتر ہے، فاعینو بھی پس آئینو مدد کرو، نی میری متکلم ہے، فاعینو بھی پس تم سب مدد کرو میری، بھی قوت ساتھ قوت کے، اجل میں بناؤں، بینکم درمیان تمہارے، و بینہم اور درمیان ان کے، ردما ایک مضبوط بند، ٹھیک ہے۔ قالا ما، رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 95۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے، ذوالقرنین نے کہا، وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ قالا مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت، تو انہوں نے اس نے ذوالقرنین کو جب انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی خراج لے لیں، کوئی ٹیکس لے لیں، تو ذوالقرنین نے جواب دیا، اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے، خیرون وہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ فاعینونی، تو تم میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ فاعینونی، اون سے عین واو نون، اس کا روٹ ورڈ ہے، ویا کا نستعین بھی بڑھتے ہیں نا، اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں نا، ویا کا نستعین، اللہ ہم تجھی سے مدد، تو آن جو ہے مدد کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاعینونی، تو تم میری مدد کرو، بھی قوتن، تم صرف قوت سے، طاقت سے میری مدد کرو۔ قوت سے مراد جو ہے جسمانی مدد ہے، محنت کرو، بدنی طاقت ہے، ٹھیک ہے، مجھے نفری چاہیے، مجھے لوگ چاہیے جو محنت کرے، جو جسم سے اپنی طاقت سے میری مدد چاہیے، مجھے نفری چاہیے، مجھے لوگ چاہیے، میں بھی کام کروں گا اور خود بھی کام کروں گا، اور تم بھی میرے ساتھ کام کرو، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ یہ جو ہے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اجل بینکم فائنو بھی فآئینونی بقوتن، تو تم میری مدد کرو قوت سے، محنت سے، اجل بینکم و بینہم ردما، اور ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا۔ انہوں نے سدن کی بات کی، کس کی؟ ایک دیوار کی بات کی، تو انہوں نے کہا بند کی بات کر دی کہ میں تمہیں بند بنا دوں گا۔ تو وہ جو ہے ذوالقرنین لوگوں کی مدد کرتے تھے، مال اسباب، کہنے لگے مجھے ٹیکس وغیرہ خراج نہیں چاہیے، کیونکہ وہ مال اکٹھا کرنے نہیں گئے تھے۔ یہ فرق ہوتا ہے صاحب ایمان اقتدار میں اور بے ایمان اقتدار میں۔
یہ فرق ہوتا ہے کہ مجھے ٹیکس وغیرہ نہیں چاہیے، صرف مجھے نفری چاہیے، لوگ چاہیے، تو اپنی قوت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور کہا تمہاری مالی امداد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ موجود ہے، البتہ لیبر یا مزدور تم مہیا کر دو تو میں ایسی دیوار بنا دوں گا۔ علاوہ ازیں مجھے کچھ لوہے کی چادریں اور دوسرا سامان تعمیر مہیا کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ تو آگے دیکھتے ہیں 96 کہ کیا کیا انہوں نے مانگا، کیسی مدد مانگی۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن: آتونی دو مجھے، زبرا تخت الحدید لوہے کے، حتیٰ یہاں تک کہ ایزا جب ساوا اس نے برابر کر دیا، بینا درمیان الصدفین دو پہاڑوں کے خلا کو، قالا کہا انفخو پھونکو، حتیٰ یہاں تک کہ ایزا جب جعلہ اس نے کر دیا اسے نارن آگ، قالا کہا آتونی دو مجھے افرغ میں انڈیلوں علیہ اس پر قطرن پگھلا ہوا تانبا۔ رواں ترجمہ 96 رننگ ٹرانسلیشن 96 مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، ذوالقرنین نے کہا۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ بھڑکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ آتونی زبر الحدید تو میں تم میں اور ان میں مضبوط پردہ بنا دیتا ہوں۔ آتوری زبر الحدید مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ حدید لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے، چادریں، ٹھیک ہے، وہ مجھے لا دو۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی۔ صدفین پہاڑوں کی چوٹی کے کنارے، ٹھیک ہے، تو اس کو برابر کر، یعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا، جیسے آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں ہائی ویز پہ تو پہاڑ دیکھتے ہیں تو دو پہاڑوں کے بیچ میں جگہ ہوتی نا، خلا ہوتا ہے نا، تو یعنی دو پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کر دیا، جو اس نے مانگی تھی نا ان لوگوں سے، اس قوم سے۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، ٹھیک ہے، تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، ٹھیک ہے۔ قالا انفخو، قال انفخو کہ اس میں پھونک مارو، کیوں پھونک مارو؟ حتیٰ اذا جعلہ نارن تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، قالا آتونی افرغ علیہ قطرن تا وقت لوہے کی چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس آتونی میرے پاس لاؤ، افرغ علیہ قطرن اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ افرغ کہتے ہیں انڈیلنا، افرغ اور جگہ بھی پڑھتے نا، اللہم افرغ علینا صبرن، اللہ ہم پہ صبر انڈیل دینا، تو یہ افرغ ہے، تو ڈالو، کیا ڈالو؟ علیہ اس پر قطرہ پگھلا ہوا تانبا، قطرن کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو، یعنی پگھلا ہوا سیسا یا لوہا یا تانبا، یعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا یا سیسا ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر کے یا توڑ کر یاجوج ماجوج کا ادھر دوسری طرف انسانی آبادی میں آنا ناممکن ہو گیا۔ تو یہ سیسا پلائی دیوار پہلی دفعہ بنائی گئی، پہلے لوہے کو گرم کیا گیا، لوہے کی چادروں کو، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے پگھلایا گیا، پھر اس پہ جو ہے تانبا پگھلا کر اس پہ ڈال دیا گیا اور دونوں پہاڑوں کے بیچ کو خلا کو پاٹ دیا گیا۔ سد اس کو کہتے ہیں سد ذوالقرنین، یعنی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار اس نے بنائی۔ تو پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختوں کی اوپر نیچے تہیں جمائی گئی، اس نے تختے مانگے نا لوہے کے، تو جیسے اینٹ جماتے ہیں نا، اس طرح آپ جیسے تصور کریں، جیسے اینٹ پہ اینٹ، اینٹ پہ اینٹ، اینٹ پہ اینٹ رکھتے دیوار بنا دیتے ہیں، تو اس نے پہلے لوہے کی بڑے بڑے تختوں کی اوپر نیچے تہ جمائی، جب ان کی بلندی دونوں طرف کی گھاٹیوں تک پہنچ گئی، اب آپ اینٹ رکھتے جائیں رکھتے جائیں رکھتے جائیں، اب امیجن کریں، تو وہ جو ہے دونوں پہاڑوں کے بیچ کا خلا بھر گیا، تو وہ لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے تہ جمائی، جب ان کی بلندی دونوں طرف کی گھاٹیوں تک پہنچ گئی تو لوگوں کو حکم دیا کہ انفقو کہ تم اس پہ پھونک مارو، حتیٰ اذا جعلہ نارن حکم دیا کہ خوب آگ پھونکو پھونکو، اور اس کام کے لیے لکڑی اور کوئلے کو استعمال میں لایا گیا۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا، ظاہر لکڑی جلائی ہوگی تو تبھی آگ جلی ہوگی نا، تو جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا، لوہے کو خوب جلایا، سرخ ہو گیا، تو پگھلا ہوا تانبا اس پر ڈال دیا گیا جو لوہے کی چادروں کے درزوں میں جم کر پیوست ہو گیا،
اور یہ سب کچھ مل کر پہاڑ سا بن گیا۔ بظاہر ایسی دیوار کی تعمیر ایک حیران کن اور بالخصوص اس دور میں ایک خرق عادت واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ سے پہلے کا ٹیٹس اور بت نصر سے پہلے کا واقعہ 2000 سال، لیکن اگر ہم اہرام مصر اور ان کے دور تعمیر کی طرف نظر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایسے ایسے آلات تعمیر پائے جاتے ہیں جن کا آج تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور ایسی ایسی ایجاد، ایسی ایسی ٹیکنالوجی ہوئی ہے کہ ہمارے دور میں نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد بتاتے تھے کہ یہ لوگ سب انڈیا سے تھے نا، دادا اور والد اور یہ، تو وہ بتایا ہوگا میرے والد کو کسی نے، تو وہ بتاتے تھے کہ مغل بادشاہوں نے ایسے دیے اور ایسی چیزیں بنائی تھی کہ جب برٹش آئے، ٹھیک ہے، جو یہ برٹش جب جو ہے آ گئے انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ میں، برے صغیر پاک و ہند پہ، تو ایک دیا تھا، وہ میرے والد بتاتے ہیں، ان کے میرے دادا نے بتایا ہوا کہ وہ اتنی اچھا جلتا تھا، چھوٹا سا دیا اتنی روشنی دیتا تھا۔ اب جگہ مجھے نہیں یاد ہے ہندوستان میں کہاں، وہ بےچارے بتاتے تھے، میرا بھی بہت بچپن تھا، تو مجھے اس پر سے بات یاد آئی، کہنے لگے وہ برٹشرز نے سوچا کہ اس کو ہم کھولتے ہیں، توڑتے ہیں اور بنائیں گے، وہ ویسا روشنی ویسا دیا وہ بنا ہی نہیں سکے۔ تو ایسی ایسی ایجادات ہوئی ہے، اور آج جو ہم ترقی دیکھ رہے ہیں نا، تو کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ ترقی ایک دور تھا ترقی یافتہ، اس سے زیادہ ہم جو اس وقت ترقی ٹیکنالوجی کلک 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 ایک دوسرے کی جیبوں میں ہے، میسج کر دیتے ہیں، نہ فون کال بک کرانی پڑتی ہے، نہ خطوں کا انتظار، تو خیر بہت ہی پرانی بات ہو گئی، پھر کالیں بک کراتے تھے، اب تو کلک کلک اتنا سوشل میڈیا، انسٹاگرام اور یہ پتہ نہیں فیس بک، اور جہاں چاہیں میسنجر، جدھر چاہے کال کر لے، واٹس ایپ، تو اس سے زیادہ بھی ترقی ہوئی ہے، تو ایسی ایسی چیزیں دنیا میں ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں سیسا پگھلائی ہوئی دیوار سے میں بات کروں گی کہ موسیقی، آپ کو پتہ ہے حرام ہے نا، جو موسیقی جو میوزک سنے گا اس کے کان میں جو ہے یہی مالٹن ویکس ڈالا جائے گا، یعنی کہ لکوڈ صورت میں نا، پانی کی صورت میں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا کیا پڑ رہا ہے، لوہے کی کو پگھلایا جلایا گیا، لکڑیاں جلائی گئی، آگ جلائی گئی، جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈال دیا گیا، تو یہ بنی سیسا پگھلائی دیوار جو یاجوج ماجوج نہیں توڑ سکتے جب اللہ چاہے گا۔ تو یہ کان میں سوچیں ڈالا جائے گا میوزک سن جس سے، میں نے کسی کی آواز آ رہی، پلیز بہن اپنے آپ کو میوٹ کر دیں، تو یہ جو ہے ہوتا ہے۔ آواز بند ہو گئی ہے۔ کسی نے مجھے، اچھا کہاں سے میری آواز گئی؟ مجھے کوئی بتائے گا کیا میں بول رہی تھی؟ 2 منٹ آئی جب تھنک آپ نے شروع کیا تھا کہ آواز کو میوٹ کر دے، جیسے سے آپ کی کان آواز میں چلی پگھلا گئی ہوا ہے۔ سیسا ڈالا جائے گا۔ ہاں، یہ جی کس کا ہاں ہاتھ میوزک ہے؟ سنیں گے کانوں میں ٹکلا ہوا شیشہ چل جائے گا۔ ارے ہاں، کیا ہوا ہے کہ میں کرنے گئی ہوں میوٹ، تو وہ میرا خیال ہے میرا ہاتھ کہیں لگ گیا یا کسی کا لگ گیا، تو وہ جی مجھے آپ پتا نے نہیں اپنے آپ چلتا۔ کو خود ہی میوٹ کر لیا ہاں جی۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو، اسی لیے وہ آپ وہ عظما جی کر رہی ہوتی نا، تو یہ یہ دیکھیں نا، مجھے یہ مالٹن ویکس سے یہ جب آگ جلائی گئی، لوہے کو جو ہے آگ کی طرح آگ کی طرح سرخ ہو گیا لوہا، لوہے کو پہ آگ جلائی گئی، لوہے کو جلایا گیا، جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو پگھلا ہوا تانبا اس پہ ڈال دیا گیا، اور اس سے جو ہے دو پہاڑوں کو پاٹ دیا گیا، اور یہ اتنی مضبوط دیوار ہے کہ یاجوج ماجوج نہیں اس کو اب اس کے باہر آ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، نکلیں گے ایک وقت ہے جب اللہ چاہے گا تو وہ باہر آئیں گے، یاجوج ماجوج کی بھی یورش ہوگی نا۔ تو اب یہ آپ دیکھیں اس طرح کی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار، پیسے لوہے کو پگھلایا جائے، پھر اس پہ تانبا پگھلایا جائے، مالٹن ویکس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، تو میں نے جب سے یہ حدیثیں سنی ہیں کہ موسیقی سننے والوں کے کانوں میں یہ ایسا سیسا پگھلایا جائے گا گرم، بتائیں، آپ سوچیں ابھی کوئی ہماری مائیں ہلکا کنکنا تیل ڈالتی تھی تو
میں ڈیلیوری کے گئے میری پہلی بچی، تو میں نے کہا نہیں 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 ڈالے، میری بچی کا کان پھاڑ دیں گی آپ کرتے تھے نا ایسے ٹوٹکے گھر میں. تو تو آپ سوچیں کہ یہ جن کے ساتھ بیٹھ کے میوزک سن رہے ہیں، موویاں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، وہ بچانے آئیں گے. اپنی جان پیاری بچی قبر کے عذاب سے وہ نہیں بچا سکے گا کوئی، حشر کے دن ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا. اللہ بچائے، جہنم میں جو گئے ہوں گے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا. تو یہ جو ہے، کیا ہم نہیں چاہتے ہمارے پیاروں کے ساتھ ہم بھی جنت میں ہوں، ہمارے پیارے بھی جنت میں؟ تو خود پہلے اپنے آپ کو ہمیں بدلنا ہے، پھر ہمیں دیکھ کے لوگ بدلیں گے. اتنا تو ضرور ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، ہائے ہائے ممی کو آواز نہ چلی جائے، ہائے ممی سن رہی ہیں، فلا آنٹی، یا جو داماد جو لوگ آنٹی کہتے ہیں. تو ضرور ایک اثر ہوتا ہے بات کا. سچ سچ ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ورنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دیجئے، حق کی پیروی کروا دیجئے، باطل کو باطل دکھا دیجئے، جھوٹ کو جھوٹ، غلط کو غلط، اور اس سے اجتناب، اس سے ہمیں روک دیجئے. تو یہ ہے سیسا پلوائی ہوئی پہلی دیوار. اور اس طرح کا مالٹن ویکس جو ہے، لوہا پگھلا ہوا سے اس کے اوپر تانبا پگھلا ہوا، یہ جو ہے کان میں موسیقی سننے والے کو، اور موسیقی روح کی غذا کہتے ہیں، اور جو ہے موسیقی سے سکون ملتا ہے. یہ ساری باتیں آپ سنیں گے. اور ٹوائلٹ سنگرز بھی ہوتے ہیں، جبکہ باتھ روم میں تو کچھ بولنا ہی نہیں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، دعا ہے بس، دعا پڑھ کے داخل ہو، ہینڈل جب پکڑتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو فرشتوں کو تکلیف دیتے ہیں ہم نا. تو پھر جب باہر نکلو تو غفرانک، کہ اے اللہ ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں کہ اتنی دیر ذکر بن رہا، اور پھر اس کے بعد کی دعا ہے. تو یہ بچیں میری بہنوں، آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، جتنا بچ سکتی ہیں. اور ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے، ابھی آئے گی آگے آیت، آج تو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں کہ 5 منٹ اوور ہو گئے ہیں. تو آیت بھی آئے گی نا، کہ آیت نہیں آ چکی، وہ آیت تو آ چکی، ابوہا صالحن، کہ وہ وہ نیک والدین تھے، تو ان کا خزانہ بچوں کا اس کے دیوار کے نیچے تھا. وہ خضر، سیدنا خضر نے وہ دیوار کھڑی کر دی، گرا چاہتی تھی کیونکہ وہ نیچے خزانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ نیک بچوں، نیک والدین کی اولاد تھے. تو والدین کی نیکیاں بھی کام آتی ہیں. اور ایک صحابی کہنے لگے اپنے بچے سے کہ میں نفل اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں تمہارا ڈر ہے، میں تمہارے لیے پڑھتا ہوں. تو والدین کی عبادت بھی بچے گی. اور آپ نے آیت پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں کہ کچھ لوگ جو ہے اگر والدین بھی ایمان والے ہیں، اولاد بھی ایمان والی ہے. اگر والدین کے جنت کے درجات اونچے ہیں، اولاد سے زیادہ اونچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان والدین کو خوش کرنے کے لیے ان کو بھی وہ درجہ دے دیں گے، والدین کے ساتھ کر دیں گے. تو نیکیاں کام آتی ہیں والدین کی، اور پھر وہ اثر بھی لیں گے، ہماری جو ہے عمل بھی کریں گے. اور 40 سال میں تو اللہ تعالیٰ نبوت دیتے ہیں نا، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ 40 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے اس کی اولاد 18 کی ہو گئی، 20 کی ہو گئی، 12 کی ہو گئی، ٹین ایج میں آ گئی، وہ خطرے دیکھتا ہے. اور آج کل تو بہت ہی خطرات ہیں. میرے بچیاں تو ہل گئی ہیں کہ ممی دعا کریں، جبکہ مدرسے بھیج رہی ہیں، سب کچھ کریں. تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ ارے میں نے، میرے ماں باپ یہ کرتے تھے، وہ ضرور وہ دین پہ آتا ہے. میں نے اپنے والد کو دیکھا، اپنی امی کو دیکھا، یہ پڑھتے تھے، وہ سنت تھی، اس پہ نہیں چلتے تھے، اس پہ نہیں چلتے تھے، میوزک نہیں سنتے تھے، بند کر دیتے تھے. اور جو ہے وہ پھر جو والدین کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آ جاتا ہے بچہ اور بچی، کیونکہ 40 سال ایک عمر ہوتی ہے، نبوت بھی تو 40 سال. تو بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، مجھے بھی آپ کو بھی. وہ اگر کان میں پڑ جاتی ہے بات، اوبر میں جا رہے ہوتے، وہ چلا رہے ہوتے، شادیوں میں جا رہے ہوتے، بچ کہیں بھی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، معاف کرے. لیکن ہماری نیت یہ ہونی کہ اللہ میں نے ہجرت کر لی ہے. ہجرت اب مکہ مدینہ جو جانے کی ہوئی تھی وہ تو نہیں، کہ دوسری ہجرتیں ہم نے تو پیسوں کے لیے کی، اپنے دوسرے ملکوں میں آئے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جو بھی. لیکن جو ہے اب ہمیں ہجرت جو ہے ہم اپنے دماغ کو کر لے کہ یا اللہ میں اب جو سنوں گی وہ پڑھوں گی، اس کو عمل کروں گی. تو یہ بھی ایک ہجرت ہے. اور ہجرت کا، مائگریشن کا بہت سا ذہنی ہجرت کر لیں، نہیں بس اب دنیا میں کتنے سال کتنا رہنا، موت تو برحق ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ چلنے کی، جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی. ورنہ علم جو ہے عمل کے بغیر بیکار ہے، کیونکہ سورۃ الجمعہ میں فرمایا کہ جو ہے گدھے پہ بوجھ لادنا، اسفار بوجھ، تو گدھے کو کیا پتا کہ اس پہ زعفران ہے کہ سونا ہے کہ چاندی ہے کہ کیا ہے. آپ کھول لے جا کے سورۃ جمعہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آیت دیکھ لیجیے گا، یہ ہوم ورک ہے آپ کا. اس کو تو کاف تو ہر جمعے کو پڑھتی ہیں، اب تو آپ کو ترجمہ تفسیر بھی آ گیا. تو چلیں اس پہ اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 97 آیت نمبر 97 سے ہم
وینسڈے کو انشاءاللہ شروع کریں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوا بارک اللہ فی علمک وعملک ورزقکم واوقاتکم واہلکم ومالکم آمین یا رب العالمین. اللہم وقفنی لما تحب وترضی. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہو. یہی بس ہونا چاہیے، بس یہ ہم سیکھتے ہیں اللہ جب ساری آیتیں پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ تو اتنی اچھی صورت ہے، مس نہیں کیجیے گا. اور ہم جو ہے انشاءاللہ یاجوج ماجوج کو کور کریں گے انشاءاللہ بدھ کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہے تو بات رکھیں. کچھ کہنا چاہیں گے آپ ان آیات پہ؟ کچھ ایڈیشن، کچھ سبٹریکشن، کچھ کہنا چاہ رہے ہوں؟